practically what you are watching is disintegration of India. Manipur वगैरह के अंदर था 120 प्लस इंसिडेंसीज इंडिया के अंदर हैं. इतनी इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है, उसका 2% भी इंडिया में हुआ था ना, इंडिया ने डूब जाना था. Netanyahu looks like a brutal man, he acts like a brutal man. Modi tried to be a little bit more softer. पूरी दुनिया के अंदर नेतन्याहू को गिरफ्तार होने की बात होती है, but you gave a standing applaud in the Congress Hall. They've been gaining soft power since 9/11 and then built it into hard power. मेरा नाम सलमान जावेद है और आज आप मेरे चैनल पे एक नया तर्ज का जो प्रोग्राम है वो देखने जा रहे हैं. प्रोग्राम का नाम हमने बड़ा सोच विचार के बाद सिर्फ 5 मिनट की रखा है और उसका नाम है डायलॉगर्स. जैसा व्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, तो हमने कहा यार डायलॉग से क्या चीज़ निकलती है. तो हमारे एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत भाई जिनका मैं अभी आपको तारुफ कराऊँगा, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक आइडिया दिया. उन्होंने कहा जी डायलॉगर्स नाम रखें इसका. सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे on this channel. It will be very informal, very casual, but we want to discuss random issues and topics through this program. और इसमें मेरे साथ जो 2 अहबाब मेरे साथ यहाँ पे आज शामिल हैं, it may come to many as a shock, लेकिन हमने सोचा कि अब इसके ऊपर हम जो है वो इस पर्दे को फाश कर दें और इसके सामने, दुनिया के सामने हम ले आएँ कि अच्छा यार ये 3 दिमाग भी इकट्ठे बैठ जाते हैं और कभी कभी डिस्कशंस कर लेते हैं. तो मेरे राइट पे बैठे हुए हैं अहमद हसन अल अरबी. आपके लिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और आप सब इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. आजकल एक उभरता हुआ सितारा है, बहुत जल्द चाँद बन जाएंगे और उसके बाद फिर सूरज कब बनते हैं ये वक्त बताएगा. लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह ताला जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और इनकी टीम जिन मौज़ूआत पे चीज़ों को लेके चल रही है, इट्स वन ऑफ अ काइंड. और बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ जो है वो रिवाइव हुई है कि हम उन इश्यूज़ और टॉपिक्स को डिस्कस करने लगेंगे, स्पेशली थ्रू द यंगर आइडियाज़ एंड द यंगर फेसेस जो कि पहले जो है वो टाबू समझे जाते थे. लेफ़्ट पे none other than मुज़म्मिल अयूब ठाकुर, द लेजेंड, द मिथ, लाइक यू सेड. और इस वक्त वो चूँकि इनको कल की फ़्लाइट लेनी थी और ये आज अपने बकौल ये कहीं पे मीटिंग में थे और इनको हम कह रहे थे कि आ जाएं, आज ही रिकॉर्डिंग करते हैं. कहते नहीं यार मैं बिल्कुल अपनी मॉडल लुक के अंदर नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल एक फटीचर सी शलवार कमीज़ के अंदर यू कैन सी एंड जज के वेदर ही लुक्स फाइन और नॉट. तो हमने कहा आप इस फटीचर भी पहन के आ जाएंगे ना तब भी क्रशेज़ रहते रहेंगे आपके ऊपर, तो आप आ जाएँ. तो वो आगे माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको खुश रखे और इस पर आई होप के वट एवर वी विल डिस्कस वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकेगा. द फॉर्मेट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी मोर लाइक कन्वर्सेशन विद यू, जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पर. और चूँकि यंगस्टर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग उनके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं एंड सम हाउ वो सवाल जो हैं वो तिश्ना तलब रह जाते हैं. उनकी एक वीडियोस के ज़रिए, व्लॉग्स के ज़रिए हम कोशिश तो करते हैं आप तक पहुँचें, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं अनआंसर्ड रह जाते हैं. सो थ्रू दिस प्रोग्राम, थ्रू दिस सीरीज़ इनफैक्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें. फिर भी रह जाएँ तो फिर हम दोबारा कर लेंगे कोशिश. ठीक है जी. तो अब मैं आप लोगों की तरफ आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग ओपन फ्लोर के तहत जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उसका एक डिकोरम रखिएगा. बेशक पर्सनल क्वेश्चंस करें, बेशक आप हमारे जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, बट एक डिसेंसी की लाइन को बरकरार रखते हुए. सो हूएवर वुड वांट टू स्टार्ट फर्स्ट. मेरा नाम मुनीबा अब्दुल खालिक है. मैंने आपके काफ़ी सारे एक्स पे जो है ना वो देखे हैं, पोस्ट वगैरह. क्या नाम है आपका? सॉरी, कसम खुदा की अगर आप लोगों ने ये काट दिया ना मैं दोबारा नहीं आऊंगा. देखिए मुझे नाम नहीं आ रहा था. सॉरी, देखिए मैं पहले ही अहमद. अच्छा मैं चले बोले. अच्छा, मेरा वैसे सवाल ये था कि आपके बहुत ज़्यादा जो वो पोस्ट होते हैं वो एक टाइम पे लगते थे कि बहुत ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट टाइप के हैं, और बहुत सारे हमारे अकाउंट्स भी हैं एक्स में जो ज़रा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा उस तरीके से बना देते हैं कि बस हमारी आर्मी और हम पाकिस्तान तो ही गया. वो बजाय इसके बेनिफिट के मेरी नज़र में वो डैमेज क्रिएट करते हैं. तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है?
یہ تو میرا خیال تھا. زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے چاہیے پوسٹ فور ڈیمیشن. میں آسان کر دیتا ہوں, آپ بہت آئس پیار لگتے ہیں. جی یہ ہاں یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ ہم لوگوں نے خود سے کمپلیکیٹ کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے میں وہ جو میرا نیریٹو ہے یا میرا اسٹینس ہے یا میرا تھاٹ پروسیس وہ اٹ از پبلک. آپ کا دین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پتہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ اوپنلی کھڑے ہیں. بالکل. میں تو اس بارے میں کوئی کبھی نہیں میں نے چھپایا. میرا یہ بلیف سسٹم ہے اور اس کے پیچھے پورا ایک جرنی ہے, ایک سفر ہے کہ کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج وہ گلو ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہو, اور کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہی فوج ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان سیریا یا غازہ یا لیبیا نہیں بنا ہوا. میں پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ ٹرکی کے نارتھ سائپرس سے میں نے ماسٹرز کیا. تو جو ہماری یونیورسٹی تھی اس میں اسکالرشپس دیے ہوئے تھے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو, جس میں سیریا کے تھے, پیلسٹینینز سے, لیبینز سے, جتنی بھی وار ٹروڈن ایریاز. تو ظاہر ہے جب میں وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا تو میری دوستی تھی ان سب کے ساتھ اور ان کے ساتھ آنا جانا یہ. تو ہم یہ کرتے تھے کہ جب عید ہوتی تھی یا چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم پاکستان واپس آتے تھے عید سے پہلے, اور آنے سے پہلے میں ان سب کو مل کے آتا تھا. اور یہ سارے جو بہت جولی ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے. جب میں جا رہا ہوتا تھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں دکھ تکلیف نظر آتا تھا بیکاز ان میں سے کسی کا بھی گھر نہیں تھا جانے کا. اور جب میں واپس آتا تھا تو میں جہاز میں جب ہوتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ آج میں واپس جا رہا ہوں, دیٹ از بیکاز آف پاکستان. سو جو دشمن طاقتیں ہیں, جو دشمن قوتیں ہیں, وہ ان کا پاکستان کیوں پاکستان آپ وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں, ہمیں تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. فوج تو صرف درمیان میں کھڑی ہے. تو جو اس فوج پہ حملہ کرے گا, اس کو اٹیک کرے گا انفارمیشن وارفیئر کے اندر کسی بھی طریقے سے, اس کو تو میں نہیں چھوڑوں. اور اس پہ میرا اپنا لالچ ہے, کیونکہ اگر آج میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کل میں نہیں چھوڑوں. اگر آج فوج درمیان میں سے نکل گئی, آج ایکویشن میں سے آپ فوج کو نکال دیں تو پھر کل پاکستان نہیں بچے. نہیں وہ چیز تو ہے, لیکن کچھ چیزوں میں ہوتا ہے نا کہ غلط ہے لیکن ہم زبردستی کا صحیح کر رہے ہیں. یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا. وہ والی چیز نہیں, اصل میں میرا یہ آپ پر نہیں تھا سوال, میرا یہ تھا کہ ان اکاؤنٹس کے بارے میں جن کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ ہے کہ دیر آر سم ادر اکاؤنٹس جو کہ بہت ہی زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یا ہائپر نیشنلزم یا اس طرح کی چیزیں. آپ کی نظر میں وہ کتنا ڈیمیج لے کر آتے ہیں جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں ریالٹی کو ریئلسٹک گراؤنڈ کے اوپر ہم وہ کہتے ہیں when you are in war, ہم تو ہیں پچھلے 70 سال سے وار میں, تو آپ کو جو عقل مند دشمن سے زیادہ نقصان بیوقوف دوست پہنچاتا ہے. بالکل. سو وہ آپ جن کن اکاؤنٹس کی بات کر رہی ہیں مجھے ان کا پتہ نہیں ایگزیکٹلی, لیکن جو جنیرک آئیڈیا ہے وہ مجھے ہے اس کا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. انٹینٹ ان کا برا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی نادانی میں اتنا نقصان پہنچا جاتے ہیں جتنا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک کلیکٹیو جو ایجوکیشنل پروسیس ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور یہ جو ہماری مزاج جنرلی ہماری جو قوم کا مزاج ہے نا وہ یہ بات پکڑ کے بھاگتے ہیں, اس پہ سوچیں گے نہیں کریں گے. انفارمیشن جیسے ہمارے دین اسلام پریڈومیننٹلی اور مسلم کنٹری, اسلام میں کانسیپٹ پتہ کیا ہے, اسلام میں کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل اٹ ٹو پبلک. آپ نے وہ انفارمیشن لینی ہے, لے کے آپ نے کسی بڑے کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے اس انفارمیشن کو پبلک تک جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہاں پہ تو سچ کا بھی نہیں ہمیں فرق پڑتا نا, یعنی مطلب انفارمیشن ہے اس سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھو سچ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بڑے کے پاس لے کے جاؤ, پھر وہ بڑا بتائے گا کہ سچ بھی ہے اگر تو بتانا ہے کہ نہیں, کیونکہ بلا وجہ کا سچ فساد ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے تھوڑا سا, اور پوری دنیا میں ہی ہے, سوشل میڈیا کو لے کے آپ بس بات کو اچکتے ہیں, اچک کے آگے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر ہر قوم کام کر رہی ہے, پاکستانیوں کو بھی کام کرنا ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اس پرابلم کو, آئی ایم شیور کہ اور بھی لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا. اور اس کے اوپر ظاہر ہے پورا ایک نیشنل سائیکی ڈیولپ کرنے کا پروسیس ہوتا ہے, انفارمیشن وارفیئر کو دیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے, لا میکنگ ہوتی ہے, پالیسی میکنگ ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے پھر یہ چیزیں نارملائز اور مارجنلائز. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ ہند کا جو نیریٹو ہے
اس کو بہت زیادہ یعنی ان اے ٹوسٹڈ وے یا وہ ایک ایسے مینر میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ ایک ایٹ ٹائمز مذاق بن گیا ہوا ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اینڈ اگین جو منیبا نے سوال کیا تھا اور جو اسپیسیفک اکاؤنٹس کا ذکر بھی کیا, یس دے آر دیئر, لیکن اس میں جو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی اگر ریزنیبل بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, فوج سے متعلق ہو, پاکستان سے متعلق ہو, وہ کوئی ریزنیبل بندہ بھی کر رہا ہو, تو دیٹ پرسن از امیڈیٹلی برانڈیڈ ایز اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی جو ڈیوائڈز ایگزسٹ کر رہی ہیں, یعنی اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے, یا آپ کے خیال میں واٹ آر دا ریزنس فار دس پرٹیکولر تھنگ مے بی؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ ایک پورا ایک میکینزم ہے وچ از ایٹ پلے. سوشل میڈیا ایک سائنس ہے اور انفارمیشن وارفیئر بھی ایک سائنس ہے. اس وقت جو نیوکلیئر بام سے بڑا بام ہے وہ انفارمیشن بام ہے, اور انفارمیشن بام کو جس طرح نیوکلیئر بام کے لیے پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ اس کو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ریلیز کرتے ہیں, اسی طرح انفارمیشن بام کا بھی پورا پروسیس ہوتا ہے. اب اس میں کوئی بھی بندہ آج اگر آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی فوج کا دشمن بھی ہو اور بہت عرصے سے فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہو, ایک بات وہ فوج کے حق میں کر دے گا نا, تو ایک دم سے پورا ایک جتھا ہے اکاؤنٹس کا جو اٹھے گا اور اس کو کہے گا جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹٹو ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ مشکل کر دیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا, اتنا مشکل کر دیں آپ کسی سچ بات کو کہنا, کہ تاکہ کوئی کل کو سوچے بھی اگر کہ میں نے اس سچ کو سپورٹ کرنا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کی کسی اچھی بات کو میں نے اپریشیٹ کرنا ہے, یا میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یا اپنے ملک کی فوج کو اون کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ کاسٹ آف اوننگ کو آپ بڑھا دیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو میسز ہوتے ہیں, میسز میں آپ کا جو نیریٹو ہے, جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے یا جو فوج کا نیریٹو ہے, وہ پاپولر نہیں ہو سکتا. یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے جو اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. آپ ایک چیز اکثر نوٹس کریں گے, کیونکہ سوشل میڈیا کی ہم زیادہ بات کریں گے, بندہ بات کرتا ہے اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کریں. آپ نوٹس کریے گا کہ جب اس طرح کی کوئی ٹویٹ ہوتی ہے, پوسٹ ہوتی ہے, سب سے پہلے جو نیچے اکاؤنٹس آئیں گے نا, وہ اکاؤنٹس ہوں گے جو انانیمس ہوں گے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ان کا پتہ نہیں ہوگا کون ہے کون نہیں, ان کا کہ اکاؤنٹس کہاں سے چل رہے ہیں, کون آپریٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر ٹیکنیکل ریسرچ کریں گے تو آپ کو اکاؤنٹ یا تو مہاراشٹر سے چلتا ہوا نظر آئے گا, یا آپ کو دلی سے چلتا ہوا نظر آئے گا. سو یہ ایک پراپر میکینزم کے تھرو, ایک پراپر سائنس کے تھرو, پراپر مانیٹرنگ کے تھرو نیریٹو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کیمپین ہے جو چل رہی ہے. دوسرا جو غزوہ ہند کے بارے میں آپ نے بات کی, غزوہ ہند کے بارے میں 900 سال سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سے لے کے اب تک, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کا تذکرہ اپنی حدیث شریف میں کیا, اور یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے 92 میں سید سرفراز احمد شاہ لاہور میں, ان کی کتاب تھی کہے فقیہ عثمان کے لیکچر سے, انہوں نے اس وقت ذکر کیا تھا 92 میں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک میسو وار ہوگی پانی کے اوپر. بالکل, پانی کے اوپر ہوگی. انہوں نے ان کی کتاب میں لکھا ہے 92 کی پبلش. سو غزوہ ہند جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے, اور یہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے لوگوں کے اپنے اوپینینز ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں فرما دیا کہ خراسان کے پاس سے ایک لشکر اٹھے گا جو ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائے گا, اور جب پلٹے گا تو شام نیز سرحد میں مدینہ کو پائے گا. اور دوسرا کلیئرلی حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ کو کبھی طلب نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, سو وہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنگ ہمارے اوپر یہی انڈینس ہی امپوز کرے, اور وہ انڈیا نے ہی امپوز کی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس سے پہلگام کے فاصلے آپریشن کے بعد یہ سارا کچھ کیا. اور پھر جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا جو ان کے اقوال ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ 7 سال تک جنگ کنٹینیو رہی, وچ مینس کہ یہ ایک پروٹریکٹڈ وار ہوگی. اس میں فیزز آف پیس آئیں گے جو آج کل چل رہا ہے, پھر فل فلیج وار ہوگی. اور ہمیں اس بات کی تسلی دے دی گئی ہے, بشارت دے دی گئی ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں بھارت ٹوٹ جائے گا, اور آپ پریکٹیکلی واٹ یو آر واچنگ از ڈسنٹیگریشن آف انڈیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی پور وغیرہ کے اندر 120+ انسیڈنسیز انڈیا کے اندر ہیں. کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے, آلدو کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا, لیکن کشمیر کا مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا, امپیکٹ ڈائریکٹلی. ایسے ہی خالصتان کے بارے میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے سکھ جو ہے اب انڈیا کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں.
नागालैंड के बारे में आपने देखा कि वो किस तरीके से वो ग्रेस कॉलिन्स जो है उनको व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट है, ऑनरी प्रेसिडेंट है नागालैंड की। और इंडिया का आप ये तमाशा देख ही रहे हैं कि वो मुंह खोलते हैं फॉरेन पॉलिसी के में तो जलील हो रहे हैं आज। सो आप देख रहे हैं उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। क्वाड से लेकर यूएनओ से लेकर ईयू तक हर बंदा इंडिया को जलील कर रहे हैं। प्रैक्टिकली दे डोंट नो। उनका डिप्टी आर्मी चीफ आया तो उसको ये नहीं पता था कि मैंने 2 मुल्कों का नाम लेना है, 4 का लेना है, 5 का लेना है। पहले कहता 2 ममालिक थे, फिर कहता 3 थे, फिर 4 थे। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम मतलब पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं हम कैसे अपने जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको मूव करते। वो डीजीएमओ को तो पता चल रहा था तो भाई तो आके ना बता क्यों जलील कर रहे हैं अपने आप को। सो ये जब कौमों का डिक्लाइन होता है तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह की बातें निकल के आती। तो रेस्ट एश्योर कि इंडिया जो है वो उसके ज़वाल का टाइम है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को आपने प्रैक्टिकली खुद भी देखा है, जब अहादीस शरीफ में जो बातें लिखी हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ इन लाइन और इन सिंक करें तो आपको टाइम का तयन करना आसान हो जाता है, वक्त का पता चल जाता है। इस पे I would ask him as well because he's from Kashmir and you have been under fire, in the line of fire I would say, for a long time, and people are attacking you and actually physically attacked you as well, just because of this cause, Kashmir. So how do you see it? Often we think about great powers, jaise British Raj or the American Empire, the way that we see it. Lekin I argue that India have been a power for a long time, but they've been very covert in the way that they did it. अलग बात है कि किस तरीके से वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन but they've been gaining soft power since 9/11 and then built it into hard power. They used the war on terror like this, but it was the war on Islam. They used that as a franchise model inside the subcontinent, taking funds, arms, ammunitions, political support, diplomatic support, whatever they could take from Europe and North America, to the extent that they suddenly became really, really strong. Yeah. And they knew they were becoming proxies of the West. And then came a time जहाँ पे उन लोगों ने कहा कि अब हमारी West की ज़रूरत ही नहीं है. I often give this example. Jay Shankar was in Washington and he was asked why the Indians aren't putting sanctions on Russian crude oil. And he said, well, that's a European problem. At that time, it was a pretty big statement. And everybody thought, wow, the strength of India. If you fast forward and you observe newspapers in the UK and Europe now, they're questioning the duplicity. These are the exact words, verbatim, India's duplicity. And they're quoting Jay Shankar and what he said in Russia and the neutrality that he's showing with Ukraine and other causes. The point of this is that India's power was ridiculously strong at a particular point in time, especially politically and diplomatically. Everything's changed. Especially this, जो आप लोग अक्सर phrase इस्तेमाल करते हैं, misadventure. The misadventure that they did recently completely and utterly exposed the weakness that India has internally and externally. If you observe India on the inside, nobody is happy with Modi and they're saying that जो उसने किया काफी नहीं था. And externally, nobody is buying into the narrative. You know, it's funny, you know, after October 7th happened, the first couple of months everybody was like Hamas, Hamas, Hamas. Now it's all Israel, 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 Zionism, Zionism, Zionism. And I argued at that time that there is a palatability of indigenous movements simply because they are just, they are on the haqq, and the world community has changed since 9/11. After Pahalgam, it was only India that said terrorism, 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 to the extent that they were selling this narrative to the international world, especially America, that we targeted those places where terrorists were responsible for 9/11. Did anybody at any time hear the Americans say, Shabash Modi, Shabash? Ulta, kuch nahi hua. कुछ भी नहीं Nobody cared. Even today, BRICS issued a statement and they have condemned Pahalgam, but without linking it up to Pakistan and And in the SCO Kashmir. as well, Yeah. the Shanghai In Cooperation SCO as Order. well. Same thing happened Chinese there. president और Russian president दोनों attending attending it. Exactly. So in that respect, this new narrative that's out there, or the weakness of India, although it was done by Pakistan to show the weakness of India, but for all practical purposes, India did it to themselves. And Pakistan just facilitated it. Yeah.
So You just give a push. exactly, if even that, they just have to say, "Aja beta, aja, karo hamla." When an enemy is making a mistake, you have to stay silent. Exactly. This is challenge, Let yeah, them do yeah. it. They're doing their job. There was a time where we used to say that we, Musliman mein ek masla hai, we have a lot of self-flagellation. We curse ourselves over कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं. वो Pakistan तो में- जज्बाती नहीं है. हाँ, and worst of all, Pakistanis. that कि ये हुआ वो हुआ हमने बहुत गलती की ये वो भाई मतलब you are a product of your circumstances. Yeah. If you don't recognize that on the eastern side you have an enemy, on the western side you have so many more enemies in Europe and in the Middle East and whatnot. From the north you have internal problems, from the south you have internal. Pakistan is a battle-hardened country, whereas India is very soft. They haven't really gone to war with anybody. Pakistan has had to fight internally as well as externally. So when you say, or when you ask that how we find these things, I think that whatever I went through or other people have gone through, I don't think India has the capability, the confidence to think that there would be international acceptability for these things anymore. वो टाइम खत्म हो चुका है. वो बेसिकली 9/11 एरा में रह रहे हैं. उनको ये लगता है कि अच्छा यार वो वॉर ऑन टेरर वाला जो एक मंत्रा चलता था उसको हम अभी भी सेल कर लेंगे. टेररिज्म जो है पूरी दुनिया बाय कर लेगी. दुनिया से आगे जा चुकी है तो वो उससे आगे जा नहीं पा रहे. तो वो अपनी जैसा नहीं होता कि वो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है तो वो बंदा बेचारा अपनी उसमें याद में रहता है, शायरी वारी करता रहता है. गामार इंडिया का गामार चल रहा है. कोई हंस तो वो ना बेचारा वो इस तरह की वो शायरी वारी इस तरह की लिख रहा होगा इस वक्त बैठा हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट योर क्वेश्चन आई कम बैक टू यू दैट कुरान मजीद में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने एक आयत कही है. वो ये है, उसका मफहूम ये है कि ये जो बेदीन लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग, कुफार हैं, ये अहले ईमान को रोकने के लिए, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए ख़र्च करेंगे. ये उनका पहला स्टेप होगा. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो अल्लाह ताला ने बयान किया. फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये और ख़र्च करेंगे, फिर ये और ख़र्च करेंगे, 3 दफ़ा कहा. और उसके बाद कहा कि उसके बाद उनके लिए सिर्फ हसरत रह जाएगी. ना हसरत क्या है? हसरत इज़ नॉट समथिंग के जी के मुकम्मल डिफीट. हसरत इज़ नॉट विक्ट्री. हसरत इज़ कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है. एग्जैक्टली दैट हैपेंड विद अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान. उनको आखिरी वक्तों में ये पता नहीं चलता था कि हमें निकलने में ज़्यादा फ़ायदा है या रहने में ज़्यादा फ़ायदा है. एंड सेम इज़ गोइंग टू हैपन विद इंडिया. लाइक अहमद सेड कि इट्स इनोवेटेबल. वो डिक्लाइन की तरफ उसने जाना है. वो खर्च करता जाएगा करता. आप इससे अंदाज़ा करें कि उसने फ़ौरन से पहले ऑर्डर्स करना शुरू कर दिए कि हमें ये वाला सिस्टम भी चाहिए, ये वाला सिस्टम भी चाहिए. सो दे विल कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन दिस डिफेंस बजट which is of no use to them, which will be of no use to them, and at the end of the day उनकी इकॉनमी और उनकी सारी चीज़ें वो कहते हैं. वो मेरी डॉक्टर खुरम अब्बास जो ISSM में उनसे दफ़ा डिस्कशन हो रही तो he said a very interesting statement. उसने कहा कि इंडिया में ना इंडिया 4 लोगों के कंधों पे चल रहा है. 2 खरीदते हैं और 2 बेचते हैं. ये 4 कंधे हट जाएं इंडिया नीचे गिर जाएगा. वही क्या अदानी और ये क्या अंबानी शबानी. इकोनॉमी का इनको अपना बहुत ज़्यादा जोन था इकोनॉमी. लेकिन एक सेट स्टैंडर्ड और फैक्ट होता है. जब जंग शुरू होती है ना तो वॉर क्रिएट्स इट्स ओन इकोनॉमी. फिर सारी जो प्रीकंसीव्ड नोशंस होते हैं ना इकोनॉमी के वो खत्म हो जाते हैं. तो इंडियन चैनल्स के ऊपर भी जब बात होती है कि हमारी इकोनॉमी बहुत है, ये है और वो है, मैं यही कह रहा था कि तुम लोग जंग को जरा 20 दिन कंटिन्यू रखो ना, दोनों की इकोनॉमी बराबर हो जाएगी. इकोनॉमी हमेशा मसल इकोनॉमिक मसल लेके जाते हैं, खत्म करते हैं. Especially when India portrays one thing and जो असली इकोनॉमी हिंदुस्तान का है वो असली इकोनॉमी ये है कि 52% इंडियंस के पास वॉशरूम्स हैं, डेफिकेट लोग. असली इकोनॉमी ये है कि उनकी जो सबसे ज़्यादा इंडिया चल रहा है वो उन रेमिटेंसेस पे चल रहा है जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, वो गल्फ कंट्रीज, मुसलमान कंट्रीज. जो एक्सपोर्ट्स हैं सबसे ज़्यादा, उनमें जो टॉप 3 पे ममालिक हैं वो भी मुसलमान ममालिक हैं. और उन एक्सपोर्ट्स में एक बड़ी एक्सपोर्ट बीफ की है. बीफ के गौ माता ठीक है. तो वो मतलब गौ को हम ज़िबा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी माँ है, लेकिन उसको हम बेच के खा सकते बेच हैं. सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये जो आपने बात की इकोनॉमी वाली, ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी मेरा ख्याल है जिसके अंदर ब्रिटिश ने वो निकाली थी बड़ा से कोई 3-4 साल पहले. एंड दे एक्चुअली डिकंस्ट्रक्टेड दिस मिथ ऑफ इंडियाज़ ग्रोइंग इकोनॉमी. तो इट्स जो भी इसको पढ़ना चाहिए देखना चाहिए तो इट्स अ ब्रिलियंट I was डॉक्यूमेंट. referring to that. I didn't remember that it was Oxfam, but you're right. बात की ना कि इंडियंस जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, पाकिस्तान बैटल हार्ड हैं. हमारे एक टीम मेंबर है
مجھے بات یاد آ گئی, وہ کہتے ہیں ایک دن کہہ رہے ہیں جتنی انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی ہے نا, اس کا 2% بھی انڈیا میں ہوتا نہیں, انڈیا نے ڈوب جانا. وہ ہمارے والی ماشاءاللہ تھوڑے سے وہ سافٹ نہیں ہے, ہم اس معاملے میں سافٹ ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں جانے دو یار, تو وہ اس میں رہ جاتے ہیں. جی. Sir, my name is Rafid Amin, and my question is basically what he said, that India actually lost. India recently claimed that it has actually lost the aircrafts, and it has accepted it, right? And the fact that of the several deaths that have happened of their soldiers. So my question is that will India launch another operation, the second phase of Operation Sindoor that happened, and will that be the part of Ghazwa Hind, like you mentioned? Like, are we considering it in that domain, or? So آپریشن سندور پہ میں بات کرتا ہوں, غزوہ ہند پہ یہ کر دیں گے, اور کشمیر اگین یہ آ جائیں گے کہ ہم کیسے ادھر سے آئیں گے. سندور لائک I'll re-quote مودی کہ جی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, اس کا چہرہ بدل گیا, اور سیکنڈ اور وہ پاز میں نہیں ہے, مطلب پاز میں بھی نہیں ہے, ہم نے اس کا چہرہ بدل دیا ہے, ٹھیک ہے. سو شاید وہ سندور پہلے اپنی خواتین کو بانٹ رہے تھے, اب اپنے سولجرس کو بانٹیں گے, صرف یہ میرا خیال ہے فرق آئے گا. تو اس سے زیادہ کچھ خاص نظر نہیں آتا. بٹ جوکس اپارٹ, what they try to do during Operation Sindoor, and they will try to do in next phase, is that they will full throttle their proxies. So TTP ہمیں معلوم ہے, اس کے بعد BLA ہمیں معلوم ہے, BYC کا ہمیں معلوم ہے, PTM کا ہمیں معلوم ہے. So these are the proxies جس کو وہ ظاہر ہے. پھر انٹرنل آپ کے پولیٹیکل فیجریز کو دوبارہ سے, پولرائزیشن کو دوبارہ سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ خاتون کیپٹن کی ویڈیو آئی تھی, اور اس کے اوپر جس طریقے سے ٹرال بریگیڈ دوبارہ سے لانچ کی گئی, جسٹ ٹو اسکور پوائنٹس, تاکہ اپنی ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کیا جا سکے. سو دیز آر سم آف دا ایفرٹس دیٹ یو ول سی ان کمنگ فیوچر. سو دیٹ مائٹ بی دا نیو فیز آف آپریشن سندور, جسٹ لائک دیٹ, بیکاز وہ اس کے علاوہ اور وہ کیا کریں گے, لائک احمد سیڈ کہ آپ آ جائیں, پھر ہم ذرا 20 دن لڑ کے دیکھ لیتے ہیں, پھر دیکھیں گے کہ اس میں کتنا دم خم ہے. تو آپریشن سندور کو ڈیفینیٹلی, ہاں یہ ضرور ہے, میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں, دس از سم تھنگ وچ was discussed in Modi's meeting, and some reporters quoted it, or he said that I need such and such people, I mean unko decapitate karna hai, aur ye mera actual target hai. So you will probably see some such kind of efforts from the Indian RAW aur unki proxies jo aa gaye. Ghazwa Hind pe Ahmed can ڈسکس. اس میں غزوہ ہند کے بارے میں دیکھیں, ہم اصل میں اس کو تھوڑا سا, دس از اے جائنٹ کانسیپٹ. غزوہ ہند جو ہے, یہ جو فائنل بیٹل ود انڈیا ہے, وہ پہلی وار ہے جس نے لیڈ کرنا ہے پھر آرماگیڈن جو مڈل ایسٹ میں ہونی, اور وہاں سے تو پہلی جو اس کی نشانی ہے وہ یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا, لازمی فتح ہو. حضور کے ایک صحابی تھے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سننے کے بعد کانسٹینٹینوپل, جس کو آج کل آپ ٹرکی والا ایریا کہتے ہیں, وہاں پہ تشریف لے گئے, اور پھر ان کا ڈیورنگ دس مہم ان کا انتقال ہو گیا. اور انہوں نے جب پردہ فرمایا تو اس سے پہلے انہوں نے یہی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے کانسٹینٹینوپل کے پاس جا کے آپ وہاں پہ مجھے دفن کریں, تاکہ میں ایز اے قسطنطنیہ کے مجاہد کے طور کے اوپر وہ. اس واقعے سے کانسٹینٹینوپل کے فتح ہونے تک تقریباً 900 سال ہے, اور سوری 900 یا 600 سال تقریباً, اس کو کنفرم کر لیجیے گا, یا 600 ایئرز ہے یا 900 ایئرز. سو یعنی اور اتنے سالوں تک جتنی بھی مہمات ہوئی ہیں وہ ساری کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل میں شامل ہے. اچھا, اس کانسٹینٹینوپل کے جو فتح ہے یا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل تھا, اس کے ساتھ ہی غزوہ ہند کی حدیث کو بھی ہمیشہ سے اسکالرز جوڑتے رہیں گے. یہ 2 خطے ہیں جو فتح ہوں گے, قسطنطنیہ اور دوسرا ہند. اور حضرت ابو ایوب انصاری کے اولاد میں سے ان کے گرینڈ سن, وہ یعنی گرینڈ فادر آئے کانسٹینٹینوپل کی حدیث کے لیے, جو گرینڈ سن تھے وہ غزوہ ہند کی حدیث کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے ساتھ کیم ٹو پاکستان. میں ان کی اولاد میں سے, ٹھیک. سو وہ اس وقت بھی جو ہمارے ایلڈرز سے وہ غزوہ ہند کی ہی وجہ سے یہاں پہ ہے, اور آج تک یعنی اس کو اگر
900 साल या 600 साल लगे, तो फिर ये कॉन्क्वेस्ट जो है इसमें जितनी बैटल्स हो चुकी हैं सारी ग़ज़वा हिंद का पार्ट ही है। जब तक इंडिया डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि होंगी अपनी ही वजह से, अभी भी आप देख रहे हैं अपनी वजह से ही हो रही। सो हर बैटल जो है वो ग़ज़वा हिंद का पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन जो ऑपरेशन सिंदूर वाली आपने बात की है, जितने भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या 28.0 ये कर लें, सारे ग़ज़वा हिंद का ही पार्ट होंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम हक़ के ऊपर हैं। हमने बैटल इनिशिएट नहीं की, हमने बैटल स्टार्ट नहीं की, हम पीस की बात करते हैं। वो लोग दहशत की अलामत हैं, वो लोग जो हैं वो एक इस खत्ते के ऑपरेसर्स हैं बेसिकली, तो उसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, हम तो हक़ पे लड़ रहे हैं। वो जो हम बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, उन लोगों का क्या फ्यूचर है मुझे नहीं पता। सो वो ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाली बात है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आई थिंक आई एम 100% श्योर कि इंडिया दोबारा से एक मिस एडवेंचर करेगा। जो सलमान भाई ने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा से ये सोते जागते वक्त इसराइल को फॉलो करते हैं। जो इसराइल ईरान में कर रहे हैं वो बेसिकली इंडिया को सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम भी ये कर सकते हैं और ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, या गाज़ा में जो कर है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मिसकैलकुलेट कर जाते हैं। इसराइल कर रहा है ईरान पे, वो कोई इक्वेशन डिफरेंट है। इंडिया जब करता है पाकिस्तान में तो इक्वेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। सो ये और दूसरा जो एक मिस एडवेंचर की जो मैंने बात किया है, 100% श्योर कि ये करेंगे, क्योंकि जो वेपन जिस तरीके से ले रहे हैं, उसकी जो डेडलाइंस हैं, जिस तरीके का इनका पॉलिटिकल रिटोरिक है, दूसरा वेस्ट का भी प्रेशर है ना, पूरी वेस्ट की जो वेपन इंडस्ट्री उसको इंडिया ने डबो दी है। तो वेस्ट भी कहते हैं कि भाई कुछ तो हमें सैल्वेज करके दो रिस्पेक्ट। उसका सिर्फ एक तरीका है, पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करें, और फिर जब पाकिस्तान रिटेलिएट करे तो कह रहे कि भाई तुमने तो हम पर ही हमला कर दिया। सो ये उनके दिमाग के अंदर, ये मजाक में थोड़ा सा मैंने बात की है, लेकिन ये कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है वो दैट स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इज गोइंग टू मेक श्योर कि मोदी पाकिस्तान की तरफ दोबारा है। सो मेरी तरफ से तो 100% है, आगे देखिए क्या होता है। No, I agree with everything. You have to look inside India first, right? And we observe it closely that after Operation Sindoor, there was a huge backlash from the public, not because that they lost, but because that it wasn't aggressive enough. Of course, they lose, they will obviously feel pain. And now they want a regime change, an internal regime change. They want to change Modi, they want somebody worse than Modi, somebody like Yogi Adityanath. I thought that maybe they'd want an intellectual, but apparently the Indians want bloodthirsty people. And who more bloodthirsty than Yogi Adityanath, jo kehta hai ki dig up the graves of Muslim women and rape them. If you're going to have people like that running the country, and you have a population that aspires for that kind of leadership, Operation Sindoor 2.0, 3.0 and beyond is inevitable. And it really isn't Operation Sindoor, it's been from day one, right? I mean, we all know this is Pakistan, everybody knows the arch enemy of Pakistan is India. But Pakistan has never actually, you had the opportunities. Pakistan has always had an opportunity. And any country has an opportunity to attack another country. How many times did Pakistan actually attack India? But India attacked Pakistan quite regularly. In self-defense, you know that meme that हमने टेररिस्ट को अटैक किया और उल्टा उन लोगों ने हमें मारा। मतलब यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? The world is moving on. बहुत unfair है यार। Not done. ये तो unfair है सर। They've turned themselves into a meme, and maybe a lot of people don't understand this point, especially a particular older generation, that when your entire country is suddenly turned into the butt of all jokes internationally, there is no coming back from that. Modi modeled himself in Netanyahu. You know, you're just discussing this, the Israel and the Hindutva Zionism nexus. Modi wanted to model himself in Netanyahu. Netanyahu looks like a brutal man, he acts like a brutal man, he speaks very rough. Modi tried to be a little bit more softer, and he's realized that hasn't worked. I need to go harder. And that's what I think he's going to do. He's going to become slightly more aggressive in his tone, in his language, in his appearance. There was a time when you remember he started to look like Maulvi Sahab. यात्रा पे गया था और उसमें वो मौलवी साहब बन गया कि शेख मोदी। पहलगाम ये ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद एक इलेक्शन रैली थी, उसके अंदर उसमें जाके उसने कहा था और उस पर बड़ी उसका बैकलैश आया था। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसके ऊपर बात की थी, और वो ये था कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो ये अपनी फ़ौज का साथ देना छोड़ दें
کھانا کھانا کھایا کریں, روٹی شوٹی کریں, ورنہ میری گولی تو ہے. So exactly you're right that he is actually trying to be the gangster of this. یہ بات کر کے نا جو پاکستانی نوجوان فوج کے ساتھ نہیں بھی تھا نا, وہ بھی کر دیتا ہے. Exactly. So this thuggery that he's trying to portray now is another replica of Netanyahu. The problem is, you see, سمجھ نہیں آتی کہ ان کی vision اتنی چھوٹی کیوں ہے, right? We can see that there is, I mean, it's not just in Pakistan, we can see that Netanyahu's public perception or his acceptability leave Israel internationally is pretty much zero. At every level, from civilian to governmental to military, nobody is on the side of Netanyahu, let alone the IDF in Israel. And Modi wants to replicate that. You see, but then at the same time, there is another question. Would you rather Modi or would you rather Yogi Adityanath? For me, both of them are the same, one and the same thing. Uski wajah kya hai? They both come from the same party with the same vision. No. Even more than that. I often argue this کہ جو انڈیا کا اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے, be it from the right or from the left, from the center, ان کا جو کامن ڈینومینیٹر ہے جس کے اوپر سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دس از سم تھنگ جس کو ہم سب نے مل کے جو ہے نا اچیو کرنا ہے, اینڈ دیٹ از ٹو وائپ آؤٹ, اینڈ آئی quite convinced about this, کہ to wipe out the identity of Muslims from the subcontinent. This is their strategic mindset. نہرو نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا, who has been perpetuated as one of those figures جو کہ جی سیکولرزم کا گاڈ فادر تھا یہاں پہ, ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جی کہ گلوبل ساؤتھ کے اندر نان الائنڈ موومنٹ کا کہ جی کہ نارتھ سائڈ پہ نارتھ سائڈ پہ بس ہم اپنے گلوبل ساؤتھ کو دیکھیں گے, جسٹ کاؤنٹر چائنا. نہرو صاحب تھے, ٹھیک ہے. اس نہرو نے, یہ کل میں ایک اس میں بھی بات کر رہا تھا لیکچر میں بھی, کہ اس نہرو نے ہی اسٹارٹڈ دس آئیڈیا. اس نے 3 وہ بھیجے بندے اسپین کے, میں اکثر یہ کوٹ کرتا تھا, اور اس نے وہاں جا کے بات کی کہ دیکھ کر آؤ کہ ریکنکسٹا کے تھرو, جو اسپین کی ریکنکسٹا تھی, اس کے اندر کس طریقے سے انہوں نے وائپ آؤٹ کیا مسلم آئیڈینٹی کو. تو وی ول ریپلیکیٹ دیٹ آئیڈیا اوور ہیئر, اینڈ دیٹ واز اسٹارٹڈ بائی ناٹ بائی بی جے پی اور آر ایس ایس اور سوارکرز فالوور, بٹ بائی نہرو, ٹھیک ہے. اور اس نے لینگویج پالیسی لائی, اور لینگویج پالیسی لا کے اس نے کہا ان کی لینگویج چینج کرو. سو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے دیٹ دے نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس مسلم آئیڈینٹی. اسی لیے آپ دیکھیں بی جے پی کے دور کے اندر, and for this I also often quote there is a speech of Vajpayee, and it's there on the YouTube as well. وہ سوارکر کا کوئی وہ ہے اینیورسری, اس کے اوپر وہ دے رہا ہے. And Vajpayee used to be someone جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ he was an intellectual, moderate, اور اس کی واقعی وہ اسپیچ اگر آپ سنیں, it is actually for someone جو کہ واقعی بہت انٹلیکچولی بتا رہا ہے کہ ایکچوئل انڈین اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کیا ہے. سو ان دیٹ اسپیچ he's talking about this, اور اس نے کہا کہ جی کہ وہ جو سومناتھ سے ایک آیا تھا وہ خنجر آج تک میرے دل میں کھبا پڑا ہوا ہے, اور بڑے پروفاؤنڈ طریقے سے اس نے ساری بات کی. دین he said something very important. اس نے کہا, اینڈ دس از امپورٹنٹ, کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ برہمن, کھشتری, ویش اور شودر, ہم نے 4 کاسٹ میں ان کو, یا دلت جن کو کہتے ہیں, 4 کاسٹ میں ان کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سو when he came, محمود غزنوی, he knew our fault lines. So Brahman was in the temples, Kashtri was trying to defend, Vesh was in the fields, اور دلت کو تو ہم نے الگ چھوڑا ہوا تھا, untouchables تھے. He cut through us, اور اس نے ہم سب کو الگ پلٹ کر کے ختم کر دیا. پرتھوی راج نے ہمیں اکٹھا کیا, and for the first time he taught us کہ ایک collective وہ ہے دشمن ہے. تو ملیچھا پہلی دفعہ پرتھوی راج نے کہا تھا ہمیں, اینڈ دیٹ از وائی بی جے پی کے دور میں آپ پرتھوی راج کے اوپر دیکھیں گے بہت زیادہ کام اور ساری چیزیں, مووی شوویز, میزائل تک کا نام انہوں نے اس پہ رکھا ہے. میزائل کا نام کانگریس نے رکھا ہے پرتھوی. You see this leads پاکستان کو ٹیکنیکلی سب سے نقصان پہنچا ہے کانگریس نے. ایگزیکٹلی. سو اگیناتھ اور مودی, اسی لیے یہ پوچھ رہا تھا کہ would you prefer Modi or Yogi Adityanath? And then after that the question is, so then what's the difference between Modi and Congress? Because internationally the Congress party have been branding themselves as the one of yoga and Bollywood and Gandhi, but in reality it was, but it all went down the drain because of Shashi Tharoor. I think کانگریس کو پاکستان کی دوست پارٹی تو ہے, لیکن ابھی جو کرنٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے انڈیا کا, اس میں کانگریس جو ہے اپنی ایگزسٹنس کو بچاتے بچاتے
بی جے پی اپنی پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے, وہ پہلے کبھی نہیں تھی بٹوین کانگریس اینڈ بی جے پی. اپنی ایگزسٹنس کو بچانا ہے کانگریس نے, جو بی جے پی ختم کرنا چاہ رہی ہے. بی جے پی چاہ رہی ہے یونی پارٹی رول ہے. بی جے پی جو ہے اب وہ جیسے سوسائٹی اسٹریپ ہے نا کہ ایک وقت میں ایک ہی سپر پاور رہ سکتی ہے, دونوں نہیں رہ سکتی. اب انڈیا اس اسٹیٹ میں پہلی دفعہ ہے بیکاز آف ہندوتو فیشنزم آفٹر 2014 کہ اب یا تو کانگریس رہے گی یا بی جے پی رہے گی. تو ان دونوں کے آپس کی جو لڑائی ہے اس سے ویری ہائی پرابیبلٹی کہ انڈیا اندر سے ہی امپلوڈ کر دے گا, ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا. اور راہل گاندھی جس کو یہ پپو پپو کہہ کے چھیڑتا رہا ہے نریندر مودی, اب وہ اتنا زیادہ پاپولر ہو چکا ہے امانگ سینئر ایلیمنٹس آف انڈیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو بی جے پی کو ختم کرو, ٹھیک ہے, ورنہ انڈیا نہیں بچے گا. اور بی جے پی کا اپنا اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو پولرائزیشن, اور صرف انڈیا کی بات نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ایسے ہی پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہر ملک کے اندر بڑی ہے. امریکہ دیکھ لیں آپ, ہر جگہ بھی ہوا ہے. سو اب جو اس کو کرٹیل نہ کر سکا یا جو اس کو ہینڈل نہ کر سکا وہ ملک ڈسنٹیگریٹ ہوگا. اس میں سول وار امریکہ میں وہ اوباما کی مووی ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے نا, براک اوباما کی سول وار کے اوپر. سو وہ سب کانشیس بیٹنگ ہے کہ امریکہ اگر ٹرمپ اس کو صحیح سے لے کے نہیں چلتا تو امریکہ کا لاسٹ پریزیڈنٹ ہوگا. اسی طرح ہے انڈیا کا حال. تو وہ آپس میں جو ان کا فساد ہے نا, وہ اللہ اس میں برکت دے. تو یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اٹ کین بینیفٹ اس. اچھا, ویسے مجھے بڑی زور کی آئی ہوئی ہے وہ پچھلی والی بات سے. ایوب انصاری کے بارے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو شاید ہسٹوریکلی یہ یاد ہوگی یا آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, لیکن وہ بھول جاتا ہے بندہ. when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated to مدینہ, سو جس صاحب کے گھر میں وہ پہلے کچھ ہفتے رہے تھے, جو ان کے پہلے ہوسٹ بنے تھے جب تک اللہ کے وسلم کا وہ گھر نہیں بنا تھا, تو وہ حضرت ایوب انصاری تھے. سو وہ ہی از دا فرسٹ ہوسٹ ایز ویل. پلس وہ ادھر بھی آئے قسطنطنیہ کے حوالے سے یہ غزوہ ہند کے تناظر میں ایک اور پروفیسی ہے. سو قسطنطنیہ ول ونس اگین فال ٹو دا کرسچنس. دس از آلسو پروفیسی. اور کرسچن اس کو اوور رن کریں گے, اینڈ دین دا اینڈ ٹائم جب یہ ملاحم شروع ہوں گے اور ساری یہ غزوہ ہند اور آرمجڈون شروع ہوگا, تو اس وقت جو مسلمس ہیں دے ول گو تھرو دا سی سائٹ, اور وہ 3 دفعہ سلوگن ریز کریں گے, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, 3 دفعے کہیں گے, اینڈ دا والز آف قسطنطنیہ ول فال فار مسلمس. سو دس از آلسو گوئنگ ٹو ہیپن. سو اس ول اگین بی اس میں ایک چیز کا ہمیشہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہیں, جو اللہ اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں, جو جن کے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ کے نور سے جو دیکھتے ہیں اور وہ سارا کچھ, ایک چیز کا ہمیشہ خیال کیا کریں کہ وہ کبھی بھی ٹائم باؤنڈ نہیں کریں گے چیزوں. جو ٹائم کا کہہ دیتا ہے نا, اس پہ پھر ایکسپلوٹیشن شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نشانیاں دیکھ کے, کیونکہ وقت کا جو علم ہے کب ہوگا, یہ تو بتا دیے کہ فائنل وارز ہیں, آرمیگیڈن ہے, وہ ہونی ہے, غزوہ ہند ہونی ہے, کب ہونی ہے, اس کے فائنل مارکیں کب ہونی ہے, وہ اس کا جو ٹائم کا تعین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا ایک وہ بھی ہے نا, قرآن کے اندر ہے کہ مکالمہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, تو ان سے کہیں کہ قیامت بالکل نزدیک ہے. مطلب اٹس جسٹ شاید دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے. اور خود ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے اٹھ گئے اور استغفار پڑھا, تو پوچھا کہ آپ کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آج یاجوج ماجوج نے اپنی اس وال کے اندر چھوٹا سا سوراخ کر لیا ہے. سو وہ قیامت کے نزدیک انہوں نے بھی آنا ہے. سو یہ تو آپ کو یو نیور نو کہ اس میں کچھ انڈیکیٹرز ہیں, نشانیاں, جیسے احمد نے بھی کہا, اور وہ آپ اس کے مطابق آپ چیزیں دیکھتے ہیں, بٹ یو کین نیور باؤنڈ اٹ ود دا ٹائم. اینی ادر کوسچن؟ جی منائل. السلام علیکم, میرا نام مناہل ہے. اچھا, ہم لوگوں نے آپریشن سندور کی بھی بات کر لی, پاک آرمی کے, یار کوئی ذرا اچھی باتیں بھی کرو. چینج کرنے والی ہوں کہ ہم نے ان کی بات کر لی, آپریشن سندور, پاک آرمی کا کردار بھی, لیکن دوسری طرف بطور صحافی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے دوران پاکستان کی جو میڈیا ہے اس کا کردار کیسا رہا اس جنگ کے دوران؟ نہیں, اس جنگ کے دوران تو بہت اچھا رہا. اس میں I would you cannot compare it with India at all. مطلب یہ تو hands down. مطلب to be honest, usually I don't watch Pakistani media because it doesn't make
much sense to me. I watch Indian media because never made sense. Yeah, I'd watch Indian media, not that it makes more sense, but because at least इंसान को पता चलता है कि state के mind क्या है, mentality क्या है. Because they're all uniform. In Pakistan, nobody's uniform. You have 100 channels and 100 different opinions. कोई uniformity है ही नहीं. But this time, everyone was on the same page. In fact, I would go so far as to say that even those channels and those individuals in the society जो anti-army or anti-Pakistan, not necessarily anti-Pakistan, but anti-establishment जो थे, there were memes coming out कि अब समझ में आ गया कि इतना पैसा आर्मी के पास क्यों है. And then you have people आ गया था लोगों को समझ. It's only when you have a knife to your neck that suddenly you appreciate the value of life. उसी तरीके से I think that the media did a great job. It was unified on that single platform because there was a universal threat to everybody. In that sense, they did a great job. But I do want to give credit to other people as well. And I said this last time in the program that you had, that those social media users that were proliferating the information, they were proliferating memes and jokes, they were getting out the information of not just through OSINT, but they had certain people had contacts inside India. We knew more about them than anybody else knew about what Pakistan was doing. So while in the first 3 days people were saying Pakistan, there's no retaliation, Pakistan, there was no retaliation, suddenly it made sense when Iran wasn't retaliating for the first couple of days against Israel, and we realized that they're trying to find out the locations of where the missiles are coming from. In the same way, pata samajh mein aa gaya that Pakistan was doing exactly the same thing. You get hit a little so that you can hit back a lot. And that knowledge wasn't given to me by a general or by a colonel or by a lieutenant. It was given to me by Joe Public. Exactly. And not even you or you. It was just on Twitter, on Facebook and YouTube that people that were doing their analysis, and it was uniform analysis. So the media, although that the mainstream media did a great job, जो public ने किया, that was amazing as well. Especially for the fact that it reached a wider audience. It went global, it went international. The humor, the funniness, the information, putting Pakistan back on the map, and not in a bad way. And Kashmir by extension. But most importantly, putting Pakistan on a map that in a good light after a long time. Because jitna Hindustan ne nuksan pahunchaya hai Pakistan ko in negative publicity and whatnot. And it's not just India, it's other countries as well. This war brought out the best in Pakistan, Pakistanis, and for the rest of the world, a new identity that they can relate to. Because just तरीके से हम Kashmiri Pakistanis that we've been trying to affiliate Zionism with Hindutva, this was another moment where it was a kind of divine intervention. But have we been able to shift the Kashmir issue from a regional conflict to an international issue? Have we been able to do it after the entire... Before he speaks, Sure. I'll give you something. So, ये मैं बार-बार बहुत सी जगहों पे कह चुका हूँ, and I'll take this opportunity in the presence of these two honorable gentlemen as well. पहलगाम जब हुआ ना, तो I was skeptical, I was worried actually, and we were discussing about this. हमने कहा कि इस बार बहुत मार पड़ने वाली है, especially on the media side. चंद एक लोग हैं, like अहमद है, मुज़म्मिल है, मैं छोटा मोटा कर रहा हूँ, कुछ और लोग कर रहे होंगे, but वो बहुत इतने बड़े तूफ़ान के सामने वो बहुत छोटी छोटी आवाज़ें हैं. सो और फिर तूफ़ान भी ऐसा है कि इट्स नॉट ओनली एक्सटर्नल, इट्स ऑल्सो इंटरनल, इट्स मोस्टली इंटरनल. क्योंकि उस वक्त PTI की वजह से, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगती है, बट एक्चुअली इट वाज हैपनिंग कि PTI की वजह से एक पोलराइजेशन थी. तो वी वर लाइक यंगस्टर्स विल नॉट स्टैंड बिहाइंड वट एवर द स्टेप्स विल बी टेकन बाय द आर्मी. सो वट हैपेंड, 2 दिन गुजरे और वो होना भी शुरू हो गया. वजाहत सईद ख़ान ने और वो क्या उसका नाम है दूसरा इनका जर्नलिस्ट है मोहित पीरज़ादा, और वो क्या नाम है आदिल राजा, और ये सारे शुरू हो गए थे. वो सनम, क्या सनम नाम है उसका, वो जिनकी है बड़ी एक टिकटॉकर, सॉरी काज़मी, नहीं सनम जावेद एंड ऑल दैट, दे ऑल स्टार्टेड, हाँ भाई अब तो लड़ने के लिए तुम लोग रहे भी नहीं, बस हथों पे करते, वो नैरेटिव वॉज स्टार्टेड, राइट. सो वी वर क्वाइट स्केप्टिकल कि यार इस बार हम ग्राउंड पे तो चलो हमारी अफवाह जो कलिंग, बट ऑन द मीडिया, ऑन द नैरेटिव एंड, ये भी पहले भी जो सवाल हुआ था, वी आर गोइंग टू यू नो गेट अ वेरी वेरी स्वेयर हिट. व्हाट हैपेंड, 3 दिन बाद डॉक्टर उमर सुलेमान ट्वीटेड, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमान उनको दें, ही इज़ अ पैलेस्टीनियन एज वेल, एडेड वैल्यू, गज़ा की वजह से बहुत सारा उनका एक ऑरा बना हुआ था.
and his tweet carried the message. उनका मैसेज क्या था कि हिंदुत्व and Zionism are twin ideologies, Modi and Netanyahu are twin brothers ideologically, and free Palestine, free Kashmir, वो पूरी ट्वीट थी. And that opened a Pandora box. पूरी दुनिया के मुसलमान they shifted their focus, वो जो गुस्सा था उनके अंदर गज़ा की वजह से, it shifted towards कश्मीर. अच्छा, कश्मीर के साथ अब उनको सबको था कि पिछले 25 सालों के अंदर, 30 years in fact, 30 सालों में इराक़ टूटा, अफ़गानिस्तान को इन्होंने इन्वेट किया, ईरान की पिटाई लगाई, लीबिया इन्होंने तख्तो ताराज किया, इन्होंने हर और गज़ा और फ़लस्तीन का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरा मिडल इस वक्त आग और खून के अंदर, सीरिया के साथ जो कुछ हुआ. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मुसलमानों के अंदर ये एक डिस्पैरिटी थी, एक डीमोरलाइजेशन थी अराउंड द वर्ल्ड कि वी कैन नॉट फाइट बैक, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू हिट बैक समवन जो कि हमें आके मारेगा. दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट जब मुसलमानों की तरफ से एक होप नजर आए कि यार नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट पाकिस्तान विल डू. Alhamdulillah, Pakistan did what Pakistan, is famous for doing. So वो जैसे ही हुआ, वो पूरा narrative, and Muhammad Hijab, he's been, there on the Piers Morgan show and all that, और वो गज़ा के ऊपर उसने काफ़ी बात की है. उसने एक tweet की, phenomenal tweet. उसने कहा, whosoever is standing with the Indian government right now on the case of Kashmir, among the Indian Muslims, he is one of them. Like, वो मोदी है. उसे भी सूरह अल-माइदा के नीचे एक आयत देखी. इट्स वेरी रेडिकल स्टैंस बट इट एक्चुअली सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस इंडिया. उसकी ट्वीट को भी जाके नीचे देखिएगा, 1 मिलियन तो सिर्फ उन्हीं 3 दिनों में हो गए थे उसके व्यूज़, और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया में. दिल्ली हुसैन, ही द बांग्लादेशी 5 पिलर्स चलाता है, इसके साथ भी उसके पॉडकास्ट वगैरह हैं. अक्सर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बीइंग बांग्लादेशी वो करता है. On this issue he was clear. उसने कहा on this issue between India and Pakistan, I'll be standing with Pakistan. So one after another, it was like Ababil's coming on, on the social media and media side, like Ahmed also mentioned. So we were like very clear के फिर हम यूं बैठ गए थे, अब इंडिया और rest of the Islamic world है. And we were just focused on the war then by itself. Think tanks too. Turks, yes, Bosnians, and you name it, and every other Muslim country. कहते थे, वो ये कह रहे थे कि यार ये जो this is not Pakistan versus India, this is India versus Islam. Islamic world, yes. So this is something. So yeah, I mean, it put Kashmir on the map again. There are limitations of what governments, military, people can do when it comes to how much that you can promote Kashmir. I do this day in and day out. It's what I'm built for. Putting Kashmir on the map isn't as important as making sure that Pakistan's strength is not just maintained but it grows. Strong Pakistan means that more can be done for Kashmir. Me sitting here among you, जितना मैं करता हूँ या जितने मैंने किया है आज तक, that hasn't really made any ripple effects. Maybe किसी ना किसी जगह पे किसी ने सुना and they'll move on to somebody else. But for all practical purposes, the only way to liberate Kashmir, to liberate the Muslims inside India, to defeat the Hindutva empire that wants to eradicate Islam and Muslims, is when you have a strong Muslim country that is prepared to go to war, that is battle hardened, that understands the bigger picture, that it's beyond its own sovereign borders. And that has to be Pakistan. I can't see any other country, I don't know, Algeria doing it for us. I can't see Indonesia doing it for us. Or for that matter, Afghanistan. For that matter. And this is an extremely important point that you should probably expand on. But I'll give you a quick summary of what happened. After the Taliban came into power, Kashmiris were celebrating, thinking, wow, this is glorious. It's hope for us, and we think that maybe the Taliban will come and save us, or they'll try and facilitate something, anything. Turns out that the Taliban wanted better ties with India, and they didn't speak about Kashmir. How disappointed do you think that the people of Kashmir were? Knowing full well that the Taliban were fighting for their identity, for their religion, to preserve themselves, and we were doing the same thing. Why was there a betrayal? I mean, this is something that you can explain a little bit more on, but in terms of putting Kashmir back on the map, it depends on what the end goal for us is as Kashmiris. Of course, the first thing is self-preservation. I mean, nobody wants to die, everybody wants to maintain their identity. But the purpose of putting Kashmir on the map is to make sure
that the war on Islam, the war on the Muslim identity, the war on Pakistan, and by extension the rest of the Muslim world, stops. And I'll end with this. Do you genuinely believe that in the Middle East countries where they have billions and trillions of dollars that can afford to give Trump $1 trillion each, do you think that there isn't a war going on inside those countries? There is absolutely a war going on. It's just not with bullets and tanks. It's with economics and ideology and infrastructure and whatever it may be. They're doing it in a completely different way. So the world has moved on from when India is talking about 9/11 and we attack them. The world has moved on from that. There is still a war on Islam, but it's a very different war. Different war. And so, to that end, putting Kashmir on the map has been important. What's more important is to make sure that it doesn't, number one, end, but number two, that it means more than just saving 8 to 10 million people. That it means that it's the beginning of the preservation of Muslim identity, something that we've been fighting for on behalf of Pakistan since its inception. अच्छा, एक इसमें मैं ऐड कर दूं. He's been a bit humble, just like him, very humble. For very long we were trying to put Kashmir not on the international arena के जी के किसी तरीके से उस डिस्कोर्स का ये हिस्सा बन जाए. We were trying very hard कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, इस्टेब्लिशमेंट कुछ सुने इस मामले के ऊपर कि यार इसके ऊपर कुछ आप डिस्कशन करें. एंड वन फाइन मॉर्निंग देयर इज अ जेंटलमैन, खूबसूरत से आदमी, हमारे दोस्त, वो अचानक हमें नज़र आते हैं कि ऑक्सफोर्ड के अंदर खड़े हुए हैं. ही इज़ डिफीटिंग एंड टेकिंग ऑन द इंडियंस ओवर देयर, और रिजेक्टेड करके उनको भगा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं. दैट डिबेट वाज फिनोमिनल. सो इवन बिफोर दैट बहुत सी जगहों के ऊपर इनको बुलाया जाता था, लेकिन उस तरीके से इनकी पद्धति बहुत दफ़ा कि ये हम लोग अपने वो दुखड़े भी रोते थे कि यार क्या मसला है, ये लोग पूछते नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे देन हिज पॉडकास्ट केम विद द थिंकिंग मुस्लिम. उसके बाद फिर TRT, अल जज़ीरा एंड यू नेम इट, और उसके ऊपर फिर मुज़म्मिल आपको नज़र आना शुरू होता है. बट दिस इज़ वन मैन. सो अगर एक आदमी इतना फ़र्क डाल सकता है तो यू कैन इमेजिन कि अगर कश्मीर को प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए और उसको बैक किया जाए इस पूरी एफर्ट को, तो क्या फ़र्क जो है पूरी दुनिया के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट राइट नाउ, ही इज़ अंडर थ्रेट. इंडियन लोग जो है वो कहते हैं जी कि ये बगैर वर्दी के आसिम मुनीर है, ठीक है. तो उन्होंने ये ट्वीट्स भी की हैं. तो हमने तो कहा था यार आप आया करेंगे तो हम करेंगे. तो उन्होंने आज देखेंगे इन्होंने पहनी भी वही वाली है, बस इधर तारे लगाने किया ही नहीं, तारे लगाने रह गए बस. तो वो सारी चीज़ जो है वो चल रही है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ यंग फेस माशाल्लाह. तो जितना इन लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, इनको पुश करेंगे, इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर इनको लेके जाएंगे कि ठीक है यार तुम लोग इधर उधर की बातें सुनते ज़रा इनकी भी बात सुनो ना, हु आर द सन ऑफ द सॉइल, हु आर फ्रॉम देयर, तो फिर आपको पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है. सबसे बड़े कल्प्रिट्स इसके अंदर कौन है? सबसे बड़े कल्प्रिट्स, इट्स नॉट द एस्टेब्लिशमेंट, इट्स नॉट द आर्मी, इट्स नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान. उनके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं. सबसे बड़ा कल्प्रिट इसके अंदर पाकिस्तान की आवाम है. गज़ा का मसला हमास से ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीनियों ने उठाया है, और फ़लस्तीनियों ने पूरी दुनिया के अंदर जाके उसकी लॉबिंग की है और बात की है और उसको प्रॉपर्ली उन्होंने प्रेजेंट किया है. हम बीइंग पाकिस्तानी कश्मीर को कितना ओन करके जो है वो उसको प्रेजेंट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, इन अवर डेली टॉक्स और अपने सिंबलिज़म के अंदर. कोई ज़माना था करते होंगे, अब चंद बातें रह गई हैं. सो कश्मीर मैप पे वापस आ गया है, लेकिन कश्मीर को वापस मैप पे रखना या सस्टेन करना, इट्स नॉट ओनली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अहमद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जैक्टली. सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया की. एग्जैक्टली. जैसे अभी आपने भी बात की और मोदी की मीटिंग का जो आपने रेफरेंस दिया था कि मोदी ने कहा था कि कुछ लोगों के बारे में भी बात की, और फिर यहाँ पे जो इवन पाकिस्तान में जो उन्होंने टारगेट्स किए उसके ऊपर भी देवर लाइक, यानी उनका स्टांस ये था कि हम टेररिस्ट साइट्स जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्यों रिटेलिएट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे जो एक सवाल है वो ये, हु गेट्स टू डिफाइन द टेररिस्ट और टेररिज्म? ये तो आपने यूनाइटेड नेशन वाला सवाल कर लिया.